ہم تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے رفع الیدین چھوڑتا ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے۔ مشکات میں بھی موجود ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں سے ایک وہ ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ یعنی ان کو ذلیل کرے، ان کے اوپر ظلم کرے، ان کو حقیر جانے، اور جو میری سنت کو جان بوجھ کے چھوڑے۔ اور معذرت کے ساتھ جو رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں وہ سنت سے نفرت اور حقیر کی وجہ سے الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اور بس کرو رفع الیدین انہاں کوئی امت نو دے چھڑیا، رفع الیدین وہ فرض ہو چکا ہے اللہ کے فضل نال، انہاں کے لیے پا چکے ہیں۔ اب اب اسی وقت مرزا انجینئر کہہ رہا تھا کہ رفع یدین جو چھوڑنے والے ہیں، جو رفع یدین نہیں کرتے، نعوذ باللہ و رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ اور یہ کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ جو رفع یدین نہیں کرتے، نعوذ باللہ وہ لعنتی ہیں۔ اور یہ کہہ رہا تھا کہ رفع یدین اب فرض ہو چکا ہے، اب اتنے کلپ آ چکے ہیں، یہ سنت سے معاملہ آگے چلا گیا ہے۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا صرف رفع یدین رکوع والا فرض ہوا ہے، یا صرف رکوع والا رفع یدین چھوڑنے والے لعنتی ہیں، یا صرف رکوع والا رفع یدین چھوڑنے والے نبی علیہ السلام کے دشمن ہیں، یا دیگر جو 8 صورتیں بنتی ہیں تقریباً رفع یدین کی، وہ تمام رفع یدین چھوڑنے والے لعنتی اور رسول اللہ کے دشمن ہیں اور فرض کا ترک کرنے والے ہیں۔ تو جو جواب وہ ہمیں دیں گے ہماری طرف سے بھی وہی جواب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہم یہ ثابت کریں گے اور محبوب علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے فقط ابتدائی والا رفع یدین نبی علیہ السلام نے کیا ہے، باقی تمام رفع یدین محبوب علیہ السلام نے چھوڑ دیے تھے۔ الحمدللہ یہ ثابت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان سے یہ سوال ہمارا حق بنتا ہے اور ان کو جواب دینا بھی حق بنتا ہے۔ ان کا حق ہے کہ وہ ہمیں ضرور جواب دیں کہ صرف رکوع والے رفع یدین کے علاوہ دوسرے رفع یدین انہوں نے کیوں چھوڑے ہیں۔ یعنی رفع یدین کی کل 8 صورتیں بنتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر تحریمہ کا رفع یدین کرنا، اس کے علاوہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا، 2 سجدوں کے بعد کھڑا ہوتے وقت رفع یدین کرنا، 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہوتے وقت رفع یدین کرنا، سجدہ کرتے وقت رفع یدین کرنا، 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنا، اور ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرنا 7 جگہوں پر۔ اس بات کو مرزا انجینئر نے خود بھی تسلیم کیا ہے، کہہ رہا تھا کہ آناف جو ہیں وہ شروع والا رفع یدین کرتے ہیں، جو غیر مقلد ہیں وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہیں، تیسری رکعت کے وقت رفع یدین کرتے ہیں، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ سجدے میں بھی رفع یدین کرتے ہیں اور ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے ہیں۔ اب اسی وقت میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ 8 جگہوں پر جو احادیث میں رفع یدین کا ذکر آیا ہے، ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ 8 جگہوں پہ ذکر ہے اور آپ لوگ 4 پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ ذکر آنے کے لحاظ سے اور حدیث کی جب سند پہ جو علماء نے کلام بھی کیا ہے، ان احادیث کے بھی صحیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ باب اسی وقت رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت جو پہلا جو رفع یدین ہے تکبیر تحریمہ والا، وہ تو حدیث کی ہر کتاب میں ملتا ہے۔ اور دوسرا جو رفع یدین ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام اذا رکع رفع یدہ، نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے تو رفع یدین کرتے۔ یہ حدیث نمبر بخاری شریف میں 739 ہے، 739۔ اس کے علاوہ جو تیسرے مقام کا رفع یدین ہے، دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت والا رفع یدین۔ اب آپ اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، نبی علیہ السلام جب 2 سجدوں سے کھڑے ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین فرماتے۔ اب آپ اسی وقت یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 294 ہے، اور یہ مکتبہ اسلامیہ بیروت کا چھاپا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اسی وقت حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، اس کا 1182 ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ یہ ابن ماجہ میں یہی حدیث جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، یہ ابن ماجہ میں 864 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی میں ہے، شرح معانی الاثار میں ہے، سنن الکبریٰ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا قام من السجدتین رفع یدہ، نبی علیہ السلام جب 2 سجدوں سے اٹھتے تو آقا علیہ السلام رفع یدین فرماتے۔ اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، یہ غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے جو اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، مالک بن حویرث کی۔ مسند احمد میں یہ روایت
جو موبائل میں 360 ایپ ہے اس میں 1536 نمبر ہے، اس میں یہ اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ اب آپ اسی وقار اس کے علاوہ آپ کی میں وضاحت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سنن نسائی کی یہ حدیث نمبر 1086 ہے۔ 360 اسلام والے نے یہاں تو اس کو ضعیف کہا، لیکن یہی سند یہی متن جب یہ مسند احمد میں 1536 والا تھا تو وہاں اس کو صحیح کہا ہے۔ ابھی ان کو جب معلوم ہوگی کہ وہاں تو رہ گئے ادھر بھی نہیں جائیں گے ضعیف کہنے کے لیے، تو یہ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ، یعنی رفع یدیہ، کہ نبی علیہ السلام جب آقا علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتے تو آقا علیہ السلام رفع یدین فرماتے۔ غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ 2 رکعتوں کے بعد کھڑا ہوتے وقت والا رفع یدین، اب آپ اس کا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے کہ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، یہ سنن نسائی کی کتاب سنن نسائی کی حدیث نمبر 1183 ہے کہ نبی علیہ السلام جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو رفع یدین فرماتے۔ اس کے علاوہ سجدہ کرتے وقت جو رفع یدین ہے، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام انہو کان یرفع یدیہ اذا رکع و اذا سجد، اس کو امام بخاری نے، جو امام بخاری کی طرف منسوب کتاب جز رفع یدین ہے، اس کی حدیث نمبر 82 ہے، وہاں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اذا رکع و اذا سجد، نبی علیہ السلام جب رکوع فرماتے اور جب سجدہ فرماتے تو آقا علیہ السلام رفع یدین کرتے۔ اس کے علاوہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے روایت، اس کو ابن ماجہ میں ذکر کیا گیا ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 860 ہے۔ حکم البانی صحیح، ناصر الدین البانی جو غیر مقلدین کا ہے اس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یرفع یدیہ فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نماز میں رفع یدین فرماتے تھے۔ آگے وضاحت کی ہے کہ ہینا یفتتح الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام نماز کا افتتاح فرماتے، وہینا یرکع وہینا یسجد، جب نبی علیہ السلام رکوع فرماتے اور جب سجدہ فرماتے۔ تو سجدہ کرتے وقت والی رفع حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہے، تو معلوم ہوا کہ سجدہ کرتے وقت رفع یدین کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کان یرفع یدیہ فی الرکوع والسجود، نبی علیہ السلام رکوع اور سجود میں رفع یدین فرماتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 266 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2449۔ اب آپ اسی وقار 2 سجدوں کے درمیان والا رفع یدین، اب آپ اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 2 سجدوں کے درمیان اپنے چہرے کے سامنے رفع یدین فرماتے تھے۔ یا سنن الکبری للنسائی میں موجود ہے، حدیث جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 368 ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ اب آپ اسی وقت ہر تکبیر پر رفع یدین، حضرت عمیر بن حبیب سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ۔ غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 861 کہ نبی علیہ السلام ہر تکبیر کے وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ اب آپ اسی وقت اس کے علاوہ حضرت ابن عباس سے بھی یہ حدیث مروی ہے، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 865 ہے، ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ عند کل تکبیرۃ، نبی علیہ السلام ہر تکبیر کے وقت رفع یدین فرماتے تھے۔ اب آپ اسی وقت یہ وہ جگہ تھیں جہاں رفع یدین کرنے کا ذکر تھا، ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین، 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین، سجدہ کرتے وقت رفع یدین، 2 رکعتوں سے کھڑا ہوتے وقت رفع یدین، اس کے علاوہ دونوں سجدوں سے اٹھتے وقت رفع یدین، اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین۔ ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ذکر تو رفع یدین کرنے کا 8 جگہوں پہ تھا، آپ نے 8 جگہوں کی پہ تو عمل نہ کیا، 8 حدیثوں پہ 8 جگہ رفع یدین نہ کیا، آپ نے ان میں سے 4 کو خاص کر لیا۔ اب آپ اسی وقار تو آپ نے 4 کو خاص کیوں کیا ہے؟